الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، عزیزان دین و ملت، آج 28 سفر کا وہ غمگین دن ہے جب امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتی ہے۔ یہ دن ہمیں صبر، حلم، اخلاق، درگزر اور امت کی بھلائی کے لیے قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے مولا علی علیہ السلام اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ کے کانوں میں اذان دی اور آپ کا نام حسن رکھا، جو اس سے پہلے عرب میں مشہور نہیں تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فضیلت بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ محترم حاضرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف حلم اور صبر تھا۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا اخلاق پیش کیا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے بدزبانی کی، مگر آپ نے غصے کے بجائے مسکرا کر فرمایا، اگر تم مسافر ہو تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، اگر تمہیں ضرورت ہے تو میں مدد کروں گا۔ آپ کے اس کردار کو دیکھ کر وہ شخص رو پڑا اور آپ کا مرید بن گیا۔ یہ تھا امام حسن علیہ السلام کا اخلاق، جو ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ تھا۔ عزیزو، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن اس دور میں فتنوں کا طوفان تھا۔ امت کے اندر اختلافات اور خون ریزی بڑھ چکی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے حالات کا گہرا جائزہ لیا اور مسلمانوں کو خون کو بچانے کے لیے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ کچھ لوگ اس فیصلے کو سمجھ نہ سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ذات کے لیے نہیں بلکہ امت کی سلامتی کے لیے یہ قربانی دی۔ اگر اس وقت جنگ ہوتی تو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہتا۔ آپ نے امن اور اسلام کی مصلحت کی ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مجتبیٰ اور کریم اہل بیت کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، امام حسن علیہ السلام کا پورا جیون عبادت، تقویٰ، سخاوت اور خدمت دین سے بھرپور تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کئی بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا آپ کا معمول تھا۔ آپ فقیروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے اور فرماتے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن افسوس، جس ہستی نے پوری زندگی امت کی بھلائی کے لیے گزاری، اسی ہستی کو دشمنوں نے چین سے جینے نہ دیا۔ آخرکار سازشوں کا سلسلہ بڑھا اور آپ کو زہر دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق یہ زہر اتنا سخت تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ آپ نے صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، کسی کے خلاف بد دعا نہ کی۔ 28 سفر کے دن یا آفتاب ولایت غروب ہو گیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین محترم، جب امام حسن علیہ السلام کی تدفین کا وقت آیا تو آپ کی وصیت کے مطابق کوشش کی گئی کہ آپ کو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا جائے، لیکن حالات ایسے بنے کہ ایسا نہ ہو سکا۔ آخرکار آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کی خاموش فضائیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے میں گواہی دیتی ہیں کہ جہاں وہ ہستی آرام فرما ہے جس نے اپنی پوری زندگی اسلام اور امت کے لیے وقف کر دی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم ان کے اخلاق، صبر، سخاوت اور امت کی
بھلائی کی فکر کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے سماج سے برائیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم جھگڑوں کو بڑھانے کے بجائے صلح کو بڑھاوا دیں گے، نفرت کے بجائے محبت پھیلائیں گے، اپنے کردار کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کردار کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔